علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّہ، جان لو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور اگر وہ بہت سارے کاموں میں تمہاری بات کو مانے تو تم ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر خصوصی فضل فرمایا، اپنا انعام فرمایا اور تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا، تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین فرما دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو، فسق و فجور کو، گناہوں کو، نافرمانی کو ناپسند بنا دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو جسے یہ مقام اور یہ مرتبہ نصیب ہو جائے، ایک ہوتا ہے نیکی کرنا اور ایک ہوتا ہے نیک کام کرنا محبوب ہو جانا، ایک ہوتا ہے گناہ سے بچنا اور ایک ہوتا ہے گناہوں سے نفرت کرنا۔ تو نیکی کرنا، اس کا ایک اور مقام ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، اور ایک مقام اور ہے کہ انسان بغیر نیکی کیے رہ ہی نہیں سکتا، تو یہ اس سے بلند مقام ہے۔ ایسے ہی گناہوں سے بچنا، نافرمانی نہ کرنا، یہ بھی ایک مقام ہے، لیکن گناہوں سے، نافرمانی سے نفرت ہو جانا، یہ اس سے ہی بلند مقام ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جس کے لیے ایمان محبوب بن جائے اور اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے اور اسے کفر سے، نافرمانی سے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو کس طرح میں کروں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو کن الفاظ کے ساتھ مانگوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے دعا کرنی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ یہ چار الفاظ آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا تم نے ان چار الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو دعا ہے، یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کافی ہو جائے گی۔